الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الاحزاب کی 21 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے۔ یہ نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کریم علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ ہے، اسے آداب معاشرت کہا جاتا ہے۔ اس میں آئیے آج حضور کریم علیہ السلام کا جو کھانا آپ تناول فرمایا کرتے تھے اس کا ہم نے ذکر شروع کیا تھا، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام جانوروں کا گوشت بھی شوق فرماتے، پرندوں کا یعنی جن میں شامل ہے، جن کا گوشت شامل ہے، پھر دوسرے جو چوپائے ہیں ان کا گوشت بھی آپ تناول فرماتے۔ تو بکری کا گوشت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوق سے کھاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکری کا گوشت پیش کیا جاتا، تو اس گوشت میں سے جب آپ کو بازو پیش کیا جاتا، جسے دستی کہتے ہیں نا، دستی کا گوشت، جو بکری کی یا کسی جانور کی اگلی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں نا، اس کا پورا جو ٹخنے سے اوپر تک پھر اس کی جو ہوتا ہے گول سی، اس کو دستی کہتے ہیں، جو سینے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، یہ پوری لمبی سی دستی ہوتی ہے۔ پچھلی والی کو ران کہتے ہیں اور اگلے حصے کی 2 جو ٹانگیں ہوتی ہیں، پہلی آگے ٹانگیں، اس کو دستی کہا جاتا ہے یا بازو کہا جاتا ہے۔ تو حضور کریم علیہ السلام دستی کے گوشت کو بہت پسند فرماتے۔ بزاز نے سقہ راویوں کے ذریعہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بکری ذبح کرنے کا حکم دیا اور ان کو ہمسایوں میں بانٹ دیا۔ بکری کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور بکری کے گوشت کو کہا کہ ہمسایوں میں بانٹ دیں۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، حضرت ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بکری کا ایک بازو حضور کریم علیہ السلام کے لیے رکھ لیا، بچا لیا، اور بکری کا یہی گوشت حضور کریم علیہ السلام کو بہت پسند تھا۔ جب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ اقدس شریف میں تشریف لے آئے تو ام المومنین نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کا سارا گوشت تقسیم کر دیا گیا ہے، ہمارے پاس صرف اس کا ایک بازو رہ گیا ہے۔ ما بقی عندنا منہا الا الذراع، معافی چاہتا ہوں، صحت ٹھیک نہیں ہے، دعا کی درخواست ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: ما باقی عندنا منہا الا ذراع، اس یعنی ہمارے پاس جو ہے کچھ نہیں بچا سوائے اس بازو کے۔ تو معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: باقی کلھا، جو بانٹ دیا گیا ہے وہ سارا باقی ہے، الا ذراع، سوائے یہ دستی کے جو ہمارے پاس ہے، یعنی وہ اللہ کی راہ میں چلا گیا نا، تو وہ سارا باقی رہے گا، اجر ملتا ہے اس کا، اور جو ہمارے پاس ہے یہ تو ہمارا ہے،
یہ تو اس کا تو ابھی آگے نہیں پہنچا نا، یہ تو باقی نہیں ہے، باقی تو وہ ہے، یہ تو فنا ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مراد یہ ہے کہ سارا باقی رہ گیا ہے، صرف وہ باقی نہیں رہے گا جو آپ نے اس اپنے لیے بچا لیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تعلیم ہے امت کے لیے۔ جو اموال، جو صدقہ خیرات، جتنے بھی فرض ہیں یا نفل ہیں یا جو بھی سنت ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچائے جاتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں، اس کا اجر ملے گا۔ امام مسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں گائے کا گوشت پیش کیا گیا۔ عرض کی گئی، بریرہ لونڈی کے لیے یہ صدقہ بھیجا گیا ہے۔ بریرہ لونڈی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صدقہ بھیجا گیا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، ہوا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، ہوا لہا صدقۃ، یعنی جس کسی نے یہ گوشت بریرہ کو دیا ہے صدقہ کے طور پر، یہ صدقہ ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ لیکن اب اس میں سے جو ہمیں حضرت بریرہ نے ہمیں دیا ہے وہ اس کی طرف سے ہمیں ہدیہ ہے۔ مراد یہ صدقے پہ صدقہ نہیں ہے، صدقہ ان تک ہی محدود تھا، ہمیں جو بریرہ نے پھر اس میں سے دیا، اس صدقے میں سے، اب وہ ہماری طرف انہوں نے ہدیہ کیا ہے۔ نبیوں پہ صدقہ حلال نہیں ہے، انبیاء صدقہ نہیں کھاتے، یہ ہمارے لیے چھوڑا ہوا ہے، بس اللہ رحم فرمائے اور جائز ہماری ضرورتیں پوری کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں بازوؤں اور کندھے کا گوشت بہت مرغوب خاطر ہے۔ القدید عربی میں خشک گوشت کو کہتے ہیں، القدید خشک گوشت۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا اہتمام کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آقا کے ہمراہ اس کے گھر گیا، دعوت میں ساتھ آپ کے۔ اس درزی نے جو کی ایک روٹی، شوربہ جس میں کدو تھا اور خشک گوشت پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم قربانی کے جانوروں کا گوشت کدھر کرتی تھیں؟ آپ نے فرمایا، ہم قربانی کے جانوروں کے پائے حفاظت سے رکھ لیتی اور ایک ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پکوا کر تناول فرماتے۔ پائے جو نا، یہ بکری کے جو یہ گھٹنے سے نیچے جو پاؤں تک کھر جسے کہتے ہیں، وہاں تک پائے کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ادا کی ہوئی ادائیں ہیں، سنتیں جنہیں کہا جاتا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمیں بھی ایسی ہی عادات اپنانے کی، آداب معاشرت اپنانے کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔